دو سوالات میں ایک ساتھ ارم کی طرف ضرور دینا چاہوں گی. وقت پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا دراصل کچرے والا کون ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ ہم اپنے لیے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کام کر رہے ہوتے ہیں, محبت میں وہ بات الگ ہے کہ محبت میں کوئی آپ سے لے لے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم جو چوز کرتے ہیں کہ یار ہم اپنا پھٹا ہوا پرانا جو یوز نہیں کر رہے وہ دے دیں, اور جو ہمارا ابھی ٹھیک ہے نا 2-4 دفعہ پہنا جا سکتا ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں, کیوں؟ مایا, آج تم نے ایسا سوال کیا ہے جو میرے خیال سے مسلمانوں کے اندر سے وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے, اور یہ مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے غلام اسلام میں تھے, جائز تھے, لیکن ان کے حقوق اتنے زیادہ تھے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں, وہ اپنے غلام کو جس طرح سے ڈانٹ رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم جتنی دسترست اس پہ رکھتے ہو اللہ رب العزت اس سے زیادہ دسترست تم پہ رکھتا ہے. بے شک مطلب تم اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھ سکتے. بالکل کلیئرلی ایک حکم ہے کہ جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پیو ان کو پلاؤ, اچھا رویہ رکھو. ایکچولی ہمارے پاس سب کانٹیننٹ سے یہ آیا کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے. صحیح بات ہے. اور ان کے جو سب سے نچلی ذات جو ان کے شودر ہیں جنہیں ہری جن کا بعد میں نام دیا گیا, تو تم دیکھو یہ کنسیپٹ وہاں سے آیا کہ جی جتنی گندگی کے, پلیت کے, کوڑے کے, کچرے کے اٹھانے کے کام ہے وہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا. ایون یہ تک ہوتا تھا کہ اگر وہ برہمنس کے مندروں میں جاتے تھے تو ان کے کانوں میں سیسا ڈلوا دیا جاتا تھا کہ انہوں نے اتنی پاک بیل سنی کیسے, یہ تو اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اب ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ زیادہ تر یہاں سے آ گیا اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اپنا لیا گیا, کیونکہ دیکھو انسان پہ حکومت کرنا نا بڑی آسان ہے. در حقیقت تم نے پوچھا کچرے والا کون ہے, ہمارے یہاں 90% تو ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہوتے ہیں جی, لیکن انسان ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے, اور ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی حقیر مخلوق ہیں کہ جن کا کام صرف گندگیاں اٹھانا ہے. توبہ. وہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے لوگ ہیں. انسان تو ہیں لیکن ہم جس چیز کو مایا ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے, ہماری ہر طرح کی گندگیوں کو وہ سمیٹتے ہیں. ہمارے گھروں کو, ہماری سڑکوں کو, ہمارے گٹروں کو وہ صاف کرتے. کبھی ٹی وی پہ دیکھو آتا ہے کہ جس طرح وہ گٹروں میں اترے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی میں سوچتی ہوں انہیں بنانا یا روٹی روزی کمانا ان کے لیے کتنی ظاہر اہم ہے, اور ان کے پاس کوئی دوسرا ریسورس نہیں کہ وہ کام کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو دیم, کیونکہ اگر وہ ان گٹروں میں نہ اتریں تو کیا ہمارے گھر کے پھر وہ بچوں کو ہم اتاریں گے؟ ہمارے تمام بھائی, ہمارے تمام بچے اس باران رحمت کی ٹرانسمیشن کی ایک ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ گٹروں میں اتر کر ہمارے لیے نالیاں, گٹر, پائپ لائن سب کچھ صاف کرتے ہیں. کبھی سیلاب میں, کبھی بارش میں, کبھی ایسے حالات میں کھلے ہوئے گٹر میں کوئی گر جاتا ہے, اس کو بچانے کے لیے آپ اترتے ہیں. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے بہترین معاملات فرمائے یہاں بھی اور آخرت کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ واقعی میں جس کیفیت میں آپ اترتے ہوں گے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ہم آپ کے گریٹفل بہت ہیں. تھینک یو سو مچ. اور تم یہ دیکھو نا, جیسے بھی تم نے بات کی گٹر میں کسی کا بچہ گر جاتا ہے تو ماں یا باپ نہیں اترتا, اس وقت انہیں کو بلایا جاتا ہے. بالکل اس بچے کو بھی زندہ یا مردہ وہی شخص نکال کے لاتا ہے. تو در حقیقت یہ جو کچرے والے ہیں نا, یہ ہم پہ احسان کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان کا کچھ ایکسٹرا آرڈنری خیال رکھنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے. کیونکہ دیکھو حضرت شاہ شمس تبریز کی بہت اچھی بات ہے کہ اگر تمہاری عبادتیں, تم کسی کا دل توڑتے ہو, کسی کی بےعزتیاں کرتے ہو, اسے اپنے سے کمتر جانتے ہو, تو کوئی بھی مذہبی فریضہ سر انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے. پھر نہ دو, کیونکہ مذہب کو یہ نہیں لگتا کہ تربیت کا سارا معاشرتی تربیت بھی معاشرے کا ایکچولی معاشرتی تربیت بھی بن گئی ہے نا. انڈیویجول لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اب تم نے جو دوسرا سوال کیا تھا نا, کلام پاک میں اللہ رب العزت نے بہت اسٹریٹ اوے کہہ رہا تھا کہ ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی اگر تم اس میں سے نہیں دو گے جو تمہیں پسند ہے. جو تمہیں پسند ہے, بالکل. تو تمہیں اس کا مطلب ہے کیونکہ تم کس لیے دیتے ہو, تم اللہ کی راہ کے لیے دیتے ہو, تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ہے, میں یہ بات ہمیشہ کرتی ہوں, میرے دل کو بہت لگتی ہے کہ جب تم اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دو تو اس سائل سے اپنے لیے دعا کرنے کو نہ کہو, کبھی نہ کہو, کیونکہ تم نے جس کی بارگاہ میں دیا ہے نا,
اب حساب کتاب اس پہ چھوڑ دو, اس کی بارگاہ سے لو. تو جب ہم پھٹے پرانے کپڑے نکالتے ہیں تو کیا اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہوگی؟ اللہ تو کہہ رہے وہ دو جو تمہیں پسند ہے, اور ہم وہ دینا نہیں چاہتے. ہم تو جب چیز دل سے اتر جاتی ہے, استعمال میں نہیں رہتی, کسی کو نہیں دے سکتے تو سوچتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں, چلو پہن لیں گے, یہاں سے پھٹا ہوا ہے تو سی کے پہن لیں گے, انہوں نے کہاں جانا ہے, ان کے گھر کس نے آنا ہے. ہم ان کے لیے ان کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. رب تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, اپنے کلام میں اللہ نے فرمایا کہ تو تمہارا محبوب مال جو ہے جب تک تم نہیں وہ دیتے تو وہ اس کو درجات قبول بھی ہی نہیں ہوتی نا, وہ نیکی قبول نہیں ہوتی. بلکہ ایک جگہ میں تمہیں بتاؤں, اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ دوسرے کو ایسی چیز نہ دو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم اٹھا کے پھینک دو. تو ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھیں. میں یہ کہتی ہوں آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دن میں ایک مرتبہ صرف اپنا موازنہ کر لیا کریں کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط, یا میں نے آج جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط, قول و فعل میں تضاد کو ختم کیجئے اور اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے. تو پھر آج ایک کام کرتے ہیں, آج ایک بنیاد رکھتے ہیں. ہماری چھوٹی سی جو فیملی ہے, شیف جلال, رضوان, ارم, ڈاکٹر صاحب ابھی ہیں, سب لوگ سنیں گے. ہم سب لوگ جتنے بھی یہاں سیٹ پہ پیچھے بھی لوگ موجود ہیں, کچرے والے کو آج سے کچرا والا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے صفائی کرنے والا, یا اس کو صفائی والا بھائی کہیں گے, ٹھیک ہے, یا صفائی والے انکل کہیں گے. اس کو کچرے والا انکل اور کچرے والا بھائی نہیں کہیں گے. اوے کچرے والے لڑکے نہیں. میں جانو بول کے پکارتا ہوں یا بھائی بول کے پکارتا ہوں, یہ تو میں گواہ ہوں, یا میں نام لے کے پکارتا ہوں. ہاں یہ ہم تو نے میں کبھی بھی جو ہے نا ان کو ان کے کام سے نہیں پکارا. ایون کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پہ اور حقارت سے کبھی سویپرز ہیں, ایسا بھی ہوتا ہوگا جلال بھائی, کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا لوگوں کو, ارم آپ اور جلال اور رضوان آپ لوگ بھی وقار ضرور شامل ہوئے گا گفتگو میں, کبھی کبھی ہم لوگ اس کو اس نام سے نہیں بھی پکار رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دل میں اس کو وہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں باخدا نہیں, میں مطلب کہہ رہی ہوں لوگ دنیا میں کرتے ہوں گے, ضرور ہوتا ہوگا. کہ جب ہم جب اس کو وہ پیار دیتے ہیں نا جو ایک عام انسان سے ہم ملتے ہیں یا ہم اپنے گھر والے سے ملتے ہیں, تو وہ ریٹرن میں جو پیار دیتے ہیں نا وہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو نہیں دے پاتے, نہیں دے پاتے. وہ کیونکہ آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. وہ ارم والی بات کہ آپ اپنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے. اتنا ٹرسٹ لیول اکثر نہیں ہوتا جتنا آپ کا اکثر اس سرونٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو مستقل آپ کے لیے لے رہا ہے. اب ہم نام ظاہر ہے سرونٹ لے رہے ہیں کیونکہ اٹس اے جاب, ٹھیک ہے, وہ ایک جاب ہے جو کر رہے ہیں. اب میں تو بتاؤں جیسے بھی جلال نے کہا نا, ایک ہمارے معاشرے کا نظام بن گیا ہے, لیکن انڈیویجولی بہت سارے گھر ایسے آنیسٹلی اگر, اور میں یہ بات کیونکہ اسکرین پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں, چاہے ڈرائیور ہو, چاہے ہمارا گارڈ ہو, چاہے ہماری کھانا بنانے والی ہو, کوئی خاتون ہے تو وہ آنٹی ہیں, کوئی وہ ہے تو یا تو وہ بھائی ہیں یا انکل ہیں. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے گھر میں کسی کو ماسی یا کسی ایسے نام سے پکارنے کا. اور ایک بات, اگر آپ واقعی ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں یا تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں جب آپ کی ہانڈی اترے نا تو پہلا کھانا ان کے لیے نکال دیا کیجئے. بے شک ایسا یہ نہ کیا کیجئے کہ اب بچے گا تو ان کو دیں گے. بے شک ایسا ہے. ہمارے گھر میں تو ہمارے یہاں ہے ہی, لاڈ ہوتا ہی ہے.